اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے، آج 15واں روزہ ہے، ماہ رمضان مبارک کی بہاریں اور برکتیں ہیں، تو کوشش فرمائیں توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنیں، کیونکہ بے مقصد ظاہر ہے کوئی بات نہیں کی جاتی، اس میں ایک پیغام ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو آج کا بیان ہے مساجد کی اہمیت کے حوالے سے۔ پہلے نمبر پر قرآن پاک سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ مساجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں جی، تو اس کا ذکر تو خود رب کریم نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہے، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ دنیا انسانیت جو کفر پر تھی، اللہ نے ان کو چنا کہ تم کلمہ پڑھ کر میرے بن جاؤ، میری توحید کو قبول کر لو اور تم دنیا میں میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور فرمایا جو اللہ پر من آمنا، کیا فرمایا جی؟ من آمنا باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنا بھی ہے اور قیامت کا دن قائم ہونا ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، مثقال حبۃ من خردل، خردل رائی کے دانے کو کہتے ہیں کہ رائی کے دانہ کے برابر کسی کی نیکی ہے، کسی کا گناہ ہے تو وہ بھی نہیں چھپے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھی قیامت کے دن ترازو کے اندر آئے گا اور بندہ دیکھے گا۔ تو فرمایا کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر حساب و کتاب، یوم جزا، یوم حشر پر جن کا ایمان ہے، اور وہی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ کس شکل میں آباد کرتے ہیں؟ نماز کی صورت میں۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھ کر جی، نماز ایک پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسری کی فکر، پھر دوسری پڑھ لیتے ہیں، پھر تیسری کی فکر، سارا دن اسی فکر کے اندر۔ پھر جن کے اندر عبادت و ریاضت کا جذبہ ہوتا ہے، پھر وہ دیگر احکام شریعہ کو بھی اپناتے ہیں، زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں جی، روزے آ جاتے ہیں، روزوں کو دیکھتے ہیں، دیگر معمولات۔ اور پھر یاد رکھو، یہاں اس آیہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃیں دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ پورا ایک شیڈول، پورا ایک نظام انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مساجد میں رکاوٹ بنتے ہیں، کہ مساجد ویران ہو جائیں، غیر آباد ہو جائیں جی، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر مساجد میں بم بلاسٹ ہوئے، طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے کہ کسی طرح یہ مساجد ویران ہو جائیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے گھر تھے، لیکن ظالم دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کے علماء ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو جہاد اور ان کو عبادات اور ریاضات اور اللہ کے قرب کے ذرائع بتاتے ہیں، تو یہ لوگ پھر ہمارے نہیں بنتے، یہ رب کے ہو جاتے۔ لہذا ان کا واحد مرکز جو ہے مسلمانوں کا، وہ مساجد ہے۔
لہذا مساجد کے اندر ان کا آنا بند کرو۔ طرح طرح کی سازشیں ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ مخالف کی نظر بڑی دور تک ہوتی ہے۔ اے کاش کہ ہماری نظر ان سے آگے ہونی چاہیے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اہل ایمان بہت آگے دیکھتا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے نظام پر اگر میں نظر کروں تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر علامہ صاحب نے صرف یہ کہا کہ جی ہمارے اجلاس جب ہونا تو اس وقت نماز کا جب ٹائم ہونا وقفہ دیا جائے باقاعدہ، بھلے کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن اعلان ہو جائے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے، وقفہ نماز ہوگا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد اجلاس شروع ہو جائے۔ تو یقین جانو پوری اسمبلی کے اندر صرف ایک آواز اٹھی، حالانکہ کام کیا تھا؟ کیا نماز فرض نہیں ہے؟ تم کیا بن کے بیٹھے ہو؟ پھر پاکستان ہو، اسلامی ملک ہو، ہے جی اسلام کے نام پر ایک ملک بنا ہو اور پھر اپنے آپ کو اسلامی کہلانے والے ہی بیٹھے ہو، اور وہاں پر جب بات آئے کہ جی نماز کے لیے وقفہ رکھا جائے تو وہاں مخالفت شروع ہو جائے۔ کیا کہو گے آپ؟ اس طرح مساجد ویران ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں نہیں، جو مساجد کو ویران کرنے کا سوچتے ہیں نا وہ قرآن کا فیصلہ سن لیں۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اللہ کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو مساجد میں آنے سے رکاوٹ پیدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہے جو میرے گھر میں آنے نہیں دیتا لوگوں کو کہ وہ عبادت کریں، وہ ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، منع کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہے۔ اب آپ اسے سوچ لیں، اس سے بڑھ کر میں کیا بول سکتا ہوں؟ میرے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ کیوں روکتا ہے بھلا؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، تاکہ یہ بنجر ہو جائیں، غیر آباد ہو جائیں مساجد۔ مساجد میں کوئی نہ آئے تھا کہ ان کو غیر آباد کر دو۔ اللہ فرماتا ہے اب انہیں سوچنا چاہیے جو کسی نہ کسی صورت کے اندر اس بات پر کام کرتے ہیں کہ جی مساجد میں یہ خرابی ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، تاکہ ایک علاقے کے اندر فضا بنی رہے کہ مسجد میں نہیں جانا۔ استغفر اللہ پڑھو سارے، استغفر اللہ، قبل اس کے کہ ہم مر جائیں کہ ہماری سوچ اور فکر یہ ہو کہ اللہ کے گھر کو ہم ویران کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ اب سنیے، یہ مساجد میں آنے والوں، مساجد سے محبت کرنے والوں، مساجد کو آباد کرنے والوں کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ ساری کائنات کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، نیست و نابود۔ قرآن کا فیصلہ ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، یہ آسمان بھی جھڑ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، سب کچھ۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت، یہ سارا وہ نظام ہے جو قیامت سے پہلے روئے زمین پر کیا ہونا ہے۔ لیکن ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری زمینیں ختم، دریا سمندر سب کچھ ختم، ہیں جی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سب ختم، انسانیت ختم۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد کو اللہ ختم نہیں کرے گا۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مساجد کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرے گا، کیونکہ اس ٹکڑے پر اس نے اپنی عبادت کروائی ہے۔ ان کو ختم نہیں کرے گا، پھر یہ زمین کہاں جائے گی؟ خوش نصیبو سنو، یہ زمین کہاں جائے گی؟
خوش نصیب انہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، جو مساجد سے محبت کرتے ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ توجہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سارا نظام ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا کہ جو زمین پر میرے گھر تھے نا، ان کائنات پوری کے اندر، پوری دنیا کے اندر، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، پوری روئے زمین پر جہاں جہاں میرے گھر تھے زمین پر، جہاں میری عبادت کی گئی، سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، جہاں لوگوں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے، میرے لیے تسبیحاں پڑھیں، میرے ذکر کیے، تو فرمایا کہا اللہ کا حکم ہوگا کہ پوری روئے زمین کی جتنی مساجد ہیں نا، ان ساری زمینوں کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ ساری زمین کٹھی ہو جائے، اللہ کا حکم ہوگا ساری زمین کٹھی ہو جائے گی۔ جی اب کیا حکم ہے؟ حکم ہوگا کہ یہ ساری زمین جنت میں شامل کر لی جائے۔ اوہ خوش نصیبو، دیکھو تو صحیح، یہ ٹکڑے کو تم عام سمجھتے ہو، مسجد سے محبت کرنے کو تم عام سمجھتے ہو، جہاں پانچوں ٹائم اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن و حدیث پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تم اس جگہ کو عام سمجھتے ہو۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جو کسی نہ کسی شکل کے اندر مساجد کو ویران کرنا سوچتے ہیں نا، خدا را نہ سوچیں، نہ سوچیں، نہ سوچیں، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ جب تک یہ نظام مساجد میں چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آپ بیٹھتے تھے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ جب کوئی مسئلہ آتا حضور ممبر پر تشریف فرما ہوتے، لوگوں کے مسائل سنے جاتے اور ان کے فیصلے کیے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہاں بیٹھے؟ جس نے قرآن و سنت کے خلاف ہی نہیں چلنا، اس کو مسجد میں فیصلہ کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ بولو نا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس کے پاس سوال آنا ہے جی یہ مسئلہ ہے، اس نے دیکھنا ہے اللہ رسول کا کیا حکم ہے، لہذا اللہ رسول کا حکم سنا دیا جائے گا کہ اس مسئلے میں یہ حکم ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی بات ہے، اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور جب سے یہ نظام مساجد سے نکلا، پھر اس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج تک۔ اور پھر سنیے، قیامت کے دن تو یہ ہوگا، پھر اگلا بھی سن لیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلان ہوگا کہ یہ جو مساجد کا جو نظام ہے نا، جنہوں نے دنیا میں مساجد کو آباد کیا تھا، جنہوں نے نمازیں پڑھی تھیں، ظاہر ہے نماز کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ باتیں کرنے کے لیے ہمارے دوست کہتے ہیں جی مسجد کھلی رہنے دو، کیوں کہ جی وہاں بیٹھنا ہوتا ہے آ کر۔ میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، نماز تہجد پڑھیں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو یہاں رب کے گھر کے پاس رہتے ہیں نا، وہ کوشش میں ہوتے ہیں 12 مہینے آپ کے لیے آدھا پون گھنٹہ مسجد کھولی جا سکتی ہے، آپ آئیں رب کے گھر کو آباد کریں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، جب ہم اٹھے ہیں تو آپ کے لیے مسجد کا دروازہ کیوں نہیں کھولیں گے؟ جب آپ کہیں جو کچھ ہوتا ہے سارا دن مسجد کی بے حرمتی، علمان الحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اور ہماری اولادیں مسجد کی بے حرمتی کرتی، اور ہم مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مسجد میں ہمارے ہی نوجوان جوتوں کے ساتھ سارا دن بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ سوچا کہ آج ہمارے گھروں میں بے سکونی کیوں ہے؟ شاید اسی وجہ سے ہو کہ ہم مسجد سے جو سلوک کرتے ہیں اس وجہ سے تو کہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر جو کچھ آج دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب ہم مسجد میں آئے، واش روم میں گئے اور مسجد کی ٹوٹی اتار کر جیب میں ڈال کر لے گئے۔ مساجد کی ٹوٹیاں اتار لی جاتی ہیں، نہ دا لگے تو توڑ دی جاتی ہیں، کیا یہ بھی شعبہ ہے؟ کبھی یہ تو نہ سوچا، یہ ابھی رمضان شریف میں ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے،
لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے، ٹوٹی تو اور آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، پہلے سٹیل کی لگتی تھی اچھی والی، جب قوم نے نہ چھوڑا، باز نہ آئے، پھر دوستوں نے فیصلہ کیا پلاسٹک کی لگاؤ۔ اب پلاسٹک کی کون سا سستی ہے، جہاں پہ جناب اتارنے والے نے جس ٹائم دل کرے توڑنا، اور اس سے آگے خرابی سنیں۔ اب اس رمضان شریف میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ 2-3 نمازیوں کا تو پیچھا کیا جاتا ہے نا، کہ بیچارہ نمازی مسجد میں آتا ہے، پیچھے اس کی جوتی چرا لی جاتی ہے۔ اب یہ بھی تو ویران کرنے کے مترادف ہے نا، شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ تم خدا کو چیلنج کر رہے ہو۔ ہمارے محلے میں ہمارے بچے اگر نمازیوں کے جوتے چرا رہے ہیں تو مر جانا چاہیے۔ یقین جانیے ظہر کی نماز پڑھی، آپ کو پتہ ہے کہ قریب ہے، ہم کچہری سے ادھر ادھر سے دوست آ جاتے، ایک دوست بیچارے آئے، ظاہر سارے ڈیوٹیوں پہ آئے ہوتے ہیں، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کا اچھی قسم کا جوتا تھا، جرابیں تھیں، اس نے اتار کے وہاں پہ رکھیں، اور جب باہر گیا تو نہ جوتا نہ جرابیں۔ ہیں جی، رات ہمارا ایک نمازی بیچارہ جو بدبخت ہے، میں تو انہیں شیطان لعین زمانے کا پلید کہتا ہوں، آپ بھی کہو کہ وہ پلید ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ پلید انسان ہے جو کسی نہ کسی شکل کے اندر مساجد کو ویران کرتا۔ اب ایک نمازی کی جوتی کہاں پڑی ہو جی؟ وہاں مسجد کے اندر پڑی ہو، مسجد کے اندر، وہ آخر میں جہاں چٹائیاں پڑی ہیں۔ اب اس ظالم نے وہاں سے آ کر جوتی اٹھائی اور چلتا بنا۔ جب ہم تراویحاں پڑھ کر فارغ ہوئے، آخر 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، دیکھا تو بیچارے نمازی پریشان، جوتی نہیں ہے۔ اب اتنا دکھ ہوا کہ ہم اپنی آبادی کا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمان آبادی نہیں؟ بولو، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اونچی بولو نا۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں؟ مساجد کو رب کا گھر مانتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں؟ پھر بولو، ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کریم کا فضل کیا مسلمان ہیں؟ تو پھر ہمارے اندر یہ خرابیاں کیوں؟ ہم اپنے محلے کا یہ اچھا پیغام دے رہے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ یہاں تو نمازیوں کے جوتے نہیں چھوڑے جاتے، جی وہاں نماز پڑھنے نہ جانا، جب نماز پڑھو گے جوتے نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ ایک نمازی آئے، بھلے جہاں پہ وہ جوتا رکھے، اپنا کپڑا رکھے، تسلی سے رب کے گھر میں بے فکر ہو کر نماز پڑھے، ہم تحفظ کرنے والے بنے۔ میں سیالکوٹ کے علاقے میں گیا، وہاں ایک ادارہ ہے بہت بڑا، تو وہاں پر عصر کی نماز ہم نے پڑھی۔ یقین جانیے انہی نمازیوں کے اندر سے جب نمازی آ رہے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، 2 نوجوان محلے کے کھڑے ہیں، نمازی جیسے ہی جوتا اتار رہے تھے نا، وہ ان کا رخ تو مسجد کی طرف تھا نا، وہ نوجوان جوتے ان کے درست کر کے رکھ رہے تھے، خود بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی بات کے، سارے نمازیوں کے جوتے لائن میں رکھے۔ پھر وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھر گیا، نماز پڑھی گئی، تو وہ فوری طور پہ وہ دونوں نوجوان وہاں نمازیوں کے جوتوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب بزرگ نمازی آئے نا، اپنے ہاتھوں سے انہیں جوتے پہنا رہے تھے، اور میں کھڑا بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان، پھر وہ 2 کم تھے، نمازی زیادہ تھے، پھر اور 2-4 جوان بھاگے ہوئے آئے، وہ جوتا اٹھا اٹھا کر نمازی کے پاؤں میں ڈال رہے تھے۔ یہ دین کی خدمت ہے، یہ بزرگوں سے دعائیں لینے کا کام ہے، یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی کہ ہمیں تراویح بھی نہیں پڑھنے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، کبھی گراؤنڈوں میں شور ہے تو کبھی گلیوں میں شور ہے تو کبھی مسجد کے اندر شور کرنے کے لیے عجیب و غریب کیفیت ہے۔ لیکن خیال کرنا، یہ جو تمہاری پوزیشن ہے، جو دنیا کو یہ ہم پیغام دے رہے ہیں، اس سے مسجد ویران نہیں ہوگی، خیال کرنا۔ لیکن جب تک ہمارے سانس ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن مساجد نے ویران نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ اللہ معاف کرے، خدا را سوچئے، یہ 50 60 70 سالہ زندگی ہے، مر جانا ہے۔ قبر کے اندر یہی سوال ہوا جب مر ربک ما دینک من نبیک،
تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے، ہم بچوں کو اکسایا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی آج ٹوٹیاں اتار کے لاؤ جی، آج مسجد کے اندر کچرا پھینک کے آؤ جی، آج مسجد میں جوتوں کے ساتھ داخل ہو، آج جناب فلاں نمازی کا جوتا چرا کے لاؤ۔ استغفر اللہ، پڑھو یار پڑھو، اللہ سے معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ باہر سے نہیں آتے جوتے اٹھانے والے، باہر سے نہیں آتے ٹوٹیاں اتارنے والے، باہر سے نہیں آتے مسجد کو بنجر بنانے کے لیے، ہم ہی ہیں لوگ، ہم ہی ہیں۔ یہ تو رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، لاکھوں روپے 2-2.5 سال کے اندر اتنا رب تعالیٰ کا خوبصورت گھر بنا۔ ہم تو ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر ہم اس آبادی میں سوچ سکتے تھے کہ اتنا خوبصورت گھر رب کا تعمیر ہوگا، لیکن آج ہم ویران کرنے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں مر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ آج وقت ہے صدق کے دل سے توبہ کریں اور رب کے گھر کو آباد کریں، اور ہم جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں نظر رکھیں اور خدا را ادب سیکھیں، ادب سیکھیں۔ صحابہ کرام جب کوئی غیر آتا تھا تو صحابہ کرام تو اس کے لیے اتنا ادب، اتنا اکرام پیش کرتے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اور ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھی مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے نہ آئے۔ تو بہرحال یہ دکھ والی بات ہے۔ میں نے پورا موضوع آج اسی پہ رکھا، مساجد کی اہمیت، ادب اور احترام و اکرام، اور خدا را کسی نہ کسی شکل میں کہ آپ مسجد کے پیسے کھائیں، مسجد کا کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پھر بھی دیکھیں نا، دیکھو نا اوپر کہہ دو سبحان اللہ، یہ رب کا گھر تو روشن رہے گا، اور ہم بربادی کا سوچتے ہیں تو ہم اپنی قبر کی فکر کریں، ہماری قبر میں کون چراغ کرے گا؟ حضرت عمر نے مسجد نبوی میں اس وقت قندیلیں لگا کر مسجد کو روشن کیا تھا، حضرت عثمان نے مزید اضافہ کیا، پھر مسجد چھوٹی ہوئی، حضرت عثمان نے قریب کے گھروں کو خرید کر مسجد میں شامل کر کے مسجد میں وسعت پیدا کی۔ مساجد کی تو یہ تاریخ ہے کہ اللہ کا نبی مدینہ شریف میں آئے تو پہلا کام حضور جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں مسجد بن جاتی ہے، اور لوگ اپنی آبادیوں میں بلا کے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آبادیاں مسلمانوں کی بڑھ گئیں، آپ تشریف لائیں نا۔ وہ جگہ ہم دیکھ آئے کہ جہاں پر آبادی کے لوگوں نے حضور کو بلایا کہ یا رسول اللہ اس جگہ پر 2 رکعت آپ ادا فرمائیں نا، آج فلاں نماز آپ پڑھائیں تاکہ ہم یہاں پہ مسجد بنا لیں۔ اللہ کے بندو، ہماری تاریخ تو یہ ہے، تم کسی نہ کسی شکل کے اندر تم حرام سمجھتے ہو کہ ہمارا 1 روپیہ مسجد میں لگے، تو میں بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں رب تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہارا کوئی روپیہ مسجد میں لگے، رب چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا گھر، رب تعالیٰ کا گھر اور آپ کا محتاج نہیں، ہم رب کے محتاج ہیں۔ خیال کر وہ ہمارے رزق کے اندر یہ صدقات مانگتا ہے رب، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، نفلی صدقات کرو۔ یہ رب ہمارے رزق میں برکت ڈالنا چاہتا ہے، وہی رزق اللہ کی راہ میں جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں قبول ہوتا ہے، وہی پیسہ اللہ کی راہ میں صرف ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے، جو تھوڑا سا نکلتا ہے وہ زیادہ کو پاک کر جاتا ہے۔ تو یہ کبھی اپنے ذہن میں نہ رکھیں آپ نہیں کام کریں گے اللہ کسی اور سے لے گا، اللہ کسی اور سے لے گا۔ اب آپ محلے میں دیکھ رہے ہو نا، 2 سال ہونے کو ہیں تقریباً، محلے سے 2 روپے اکٹھے ہونے بند کیے تھے، تو کیا خیال ہے 35 ہزار روپے کے بل آئے، مسجد کے ادا نہیں ہوئے، مسجد کا نظام نہیں چل رہا۔ کون سا کام ہے جو رکا ہوا ہے؟ کبھی میں نے اعلان کیا ہے کہ مسجد مقروض ہے؟ نہیں کیا، نہ کروں گا۔ صرف یہی ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے آواز لگا دیتے ہیں، اللہ برکت کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے۔ ابھی ایک اور بات بھی کر دوں، ہم نے نا دوستوں کے کہنے پر، میں نہیں چاہ رہا تھا، دوستوں نے کہا تو ہم نے 2-3 گلے محلے میں پھیلا دیے بھی چلو، لیکن ایک گلا جب کھولا گیا نا، یقین جانیے اتنے سارے کاغذ اس میں ڈال دیے گئے تھے، پرچیاں۔ کتنا سا راستہ ہوتا ہے جس میں پیسے ڈالتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا ہی گلا ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر پرچیاں پھاڑ کر نہ پتہ نہیں پوری کاپی کسی نے بیچ میں ڈال دی۔ اور مجھے تعجب ہوا کہ اب دیکھیے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ تم اس طرح رب کا گھر کا نظام روکتے ہو۔ کیا روک لو گے؟ روک لو، نہیں روک سکتے، لیکن خیال کرنا رب فرماتا ہے کہ وہ ظالم انسان ہے جو رب تعالیٰ کے گھر میں کسی بھی حوالے سے رکاوٹ پیدا کرے۔ تو خدا را دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو اور نمازیوں کو تنگ نہ کرو
یقین جانیے رات بڑا دکھ ہوا جس کے لیے مجھے فوری طور پہ، لیکن پھر ضمن میں جب ایک بات ہوتی ہے پھر کئی دکھ آ جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج میں یہ موضوع بیان کروں، میرے اپنے موضوع ہیں، پورے مہینے کا میرا شیڈول ہے جس پر میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آج میں نے کہا رب کے گھر کی اہمیت اور افادیت یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں تو قرآن و حدیث میں جانتا ہوں نا، یہ بیچارے نہیں جانتے، تو ان کو بتانا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض منصبی ہے کہ کم از کم بتا دوں، باقی ہدایت تو اللہ کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔